اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا یہ ولاگ جو ہے وہ خصوصی طور پہ خواتین کے لیے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مردوں کو بھی اسے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو اہم معلومات ہیں وہ سب کے لیے جو ہے وہ بڑی مفید ہوں گی، اور خصوصاً یہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خواتین کی جو صحت ہے، خواتین کے جو سماجی مسائل ہیں، اور خصوصاً یہاں یورپ اور سویڈن میں جو خواتین رہتی ہیں ان کے حوالے سے خصوصی ولاگز جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور اس میں کچھ خواتین کے انٹرویوز جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ جن میں جو یہاں کی ایوری ڈے لائف ہے، یہاں کے مسائل ہیں، اور یہاں پہ کس طرح کے چیلنجز ہیں، اور یہاں آنے والی خواتین کو کس طرح سے جو ہے وہ ان حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم معلومات جو ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ملتی رہیں گی۔ اس حوالے سے جن احباب نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ اس کو اپڈیٹ رہیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ کر لیں گے تو ان تمام چیزوں سے وہ بھی بر وقت آگاہ رہیں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ بیوٹی کلینکس کے حوالے سے ہے، جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ سکن کیئر کے حوالے سے اپنی جلد کی جو بہتری اور چہرے کے باقی جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے جو وہ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے سویڈن کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو نے ایک خصوصی رپورٹ جو ہے وہ حال ہی میں نشر اور براڈ کاسٹ کی ہے، اور جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سویڈن کے تقریباً 33 جو بیوٹی کلینکس ہیں ان کی انسپیکشن کی گئی ہے۔ یہ انسپیکشن جو ہے وہ سویڈن کے ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر انسپیکٹر، جس کو سویڈش میں انسپیکشن فار وارڈ اومسوری EVO، انہوں نے یہ کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سویڈن کے 33 بیوٹی کلینکس جن کا جائزہ لیا گیا ہے ان میں سیفٹی یعنی یہاں پہ حفاظت اور ہائیجین صفائی کے جو مسائل ہیں وہ سب میں پائے گئے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ بڑے ایشوز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اپنی سکن کیئر کے لیے جاتی ہیں، اپنے جو بیوٹی کلینکس ہیں ان کا رخ کرتی ہیں، اور جو سکن کیئر کے نام سے مختلف قسم کے سویڈن میں جو کلینکس ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً سویڈن میں 1600 جو ہیں وہ اس طرح کے کلینک موجود ہیں، لیکن اس رپورٹ میں جو انسپیکٹر تھے انہوں نے 33 کلینکس ان کا وزٹ کیا ہے، اور ان میں جو انہوں نے مجموعی طور پہ جو چیز نوٹ کی تھی ان میں کہ سب میں جو ہے وہ ٹرینڈ سٹاف اس کی کمی ہے، اور وہاں پہ سیفٹی جو میئرز ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہے، اور وہاں پہ ہائیجین اور صفائی کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ایسے کلینکس کا میں وزٹ کیا جہاں پہ سرجری کی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ سٹاف تھا، ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے۔ اور ایک میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سن کرنے والی اینستھیزیا والی جو میڈیسن دی جا رہی ہے وہ 1987 سے ایکسپائر ہو چکی ہے، یعنی اس کو 36 سال ہو گئے ایکسپائر ہوئے، وہ یوز کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی ایک اور جگہ پہ جو دوائی دے رہے تھے سن کرنے والی وہ غلط تھی، وہ اس کے مطابق نہیں تھی جو سٹینڈرڈ ہے، اور جس سے سانس اور دل کے فیل ہونے کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہائیجین کے مسائل تقریباً تمام جو ہے وہ کلینکس پہ تھے، اور ایک میں ہم نے دیکھا کہ جہاں فریج میں وہ اپنا کھانا اور اپنے سینڈوچز وغیرہ رکھتے ہیں، چاکلیٹس، وہاں پہ انہوں نے کھلی دوائیاں رکھی ہوئی تھیں، حالانکہ ادویات کے لیے ٹوٹلی الگ جو ہے وہ فریج ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو باقی بچی ہوئی ادویات ہے ان کے جو ڈسپوزل کا طریقہ ہوتا ہے، ان کو جو پھینکنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسپیشل کنٹینر ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ بھی سنک میں اور باقی جگہ پہ وہ پھینک رہے تھے، اور جو یوز سرنجیں تھیں ان کو کسی جگہ پہ انہوں نے ڈیکوریشن پیس بنایا ہوا تھا۔ ایک میں ہم نے دیکھا کہ جو پیٹ ہے، جو کتا ہے، وہ جناب کلینک کے اندر کھلا گھوم رہا ہے، جس سے ظاہر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سی ایسے تھے جن میں ہاتھ دھونے کی بھی سہولت صحیح طرح سے نہیں تھی۔ تو یہ ایک اوورال انہوں نے ایک رپورٹ جو ہے وہ سویڈن کے 33 جو کلینکس ہیں ان کے وزٹ کے بعد جو ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر انسپیکٹر سویڈن کی ایک اتھارٹی ہے جو ہیلتھ چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے، انہوں نے دیا، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ چیز بھی دی ہے۔ سویڈش ٹی وی نے بھی اس کی رپورٹ دی ہے، جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ رہا ہوں، اگر آپ سویڈش زبان سمجھتے ہیں یا اس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سویڈش ریڈیو نے بھی اس پہ جو ہے وہ پوری رپورٹ دی، اور باقی میڈیا پہ بھی آئی ہے۔ تو اس کے
پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو ان بیوٹی کلینکس کا رخ کرتی ہیں، ظاہر ضرورت پڑتی ہے، اسکن کیئر کے حوالے سے جانا پڑتا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے، لیکن وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب اس کے حوالے سے جو انہوں نے گائیڈ لائن دی ہیں کہ اگر آپ کو ظاہر جانا تو پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے، تو جو گائیڈ لائن انہوں نے دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جس اس طرح کے کلینک میں جائیں جہاں پہ اگر آپ کو اپنی بیوٹی کے مسائل کے لیے آپ نے جانا ہے، یا خصوصاً اگر کسی قسم کی اس میں تھوڑی بہت سرجری یا کوئی اور چیز انوالو ہے، تو آپ ان کو چیک کریں کہ کیا وہ کلینک جو ہے وہ انسپیکشنز فار وارڈ سوری EVO کے پاس رجسٹرڈ ہے کہ نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا کلینک IVO کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ دوسرا، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اگر وہ انجیکشنز لگاتے ہیں تو انجیکشن کے لیے ان کا کیا طریقہ کار ہے، اگر وہ سرجری کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ انجیکشنز کے لیے 2 دن کی کیئر کم سے کم ہونی چاہیے، سرجری کے لیے 7 دن کی ہونی چاہیے، تو یہ ان سے آپ معلوم کریں۔ پھر ان سے آپ پوچھیں کہ جو علاج کر رہے ہیں اس کا دورانیہ کیا ہے، اس کے رسک کیا ہیں، ان کے پاس یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں، کیا ان کے پاس ٹرینڈ سٹاف ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کے اطمینان کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ کسی بھی اسکن کیئر کے کلینک کا جو ہے وہ رخ کریں۔ ظاہر ہم لوگ زیادہ پرائس دیکھتے ہیں، پرائس دیکھیں، لیکن ان چیزوں کا دیکھنا بھی بہت ضروری ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے اور خصوصاً جو اسکن کیئر اور چہرے کی جو ذبائش ہے اس کے لیے بہت امپارٹنٹ، اور خواتین کے لیے تو ظاہر یہ ایک سب سے بڑا مین ایشو ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ظاہر بہت سے لوگوں نے شاید یہ رپورٹس نہ دیکھی ہو یا ٹی وی رپورٹ یا ریڈیو رپورٹ نہ سنی ہو، تو تاکہ اردو میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی۔ اس کے حوالے سے مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ولاگس بھی میں کرنا چاہوں گا، اسپیشلی کاسمیٹکس کے حوالے سے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو اسکن کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور باقی جو بہت سے ایشوز ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھتے رہیے اس چینل کو، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔